السلام علیکم وعلیکم السلام، میرا نام یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا۔ علی بھائی یہ مثال ہے یا واقعی ایسا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا جی۔ ہم قرآن و سنت کی جو باتیں دجال کے بارے میں بعض لوگ ماڈرن اسکالرز تعویل کر دیتے ہیں یا یاجوج ماجوج کے بارے میں، ہم ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح قرآن و سنت میں آیا ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مشرق کی بجائے مغرب سے اللہ کے لیے نکالنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس حوالے سے۔ دیکھیں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جوشوا ابن نون جب کافروں سے لڑ رہے تھے تو ہفتے کا دن سٹارٹ ہونے والا تھا، کیونکہ مغرب کا وقت ہو چکا تھا جمعے کے دن، غروب آفتاب کے بعد یہودی جنگ نہیں لڑ سکتے تھے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آج کے دن کو ہمارے لیے لمبا کر دے تاکہ ہم کافروں پہ غلبہ پا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا اور سورج ایک جگہ پہ رک گیا۔ یہ بخاری مسلم میں آتا ہے۔ یہ کائنات اللہ کا نظام ہے، جب چاہے روک لے چلائے۔ مجھے بتائیں کسی کام کو چلانا یہ مشکل کام ہے، اسے روکنا مشکل کام ہے؟ ایک چیز ہے ہی نہیں تھی وہ اللہ نے کریٹ کی ہے۔ جب آپ یہ مان رہے ہیں کہ پورے سسٹم کو اللہ چلا رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بریک نہیں لگا سکتا؟ گاڑی بنانا مشکل کام ہے، گاڑی کی بریکیں بنانا تو چھوٹی چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہے جو بھی کر سکتا ہے، یہ واقعی ہوگا۔ اور یہ ظاہر ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین ہے، اور سائنٹسٹ بھی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ زمین کی جو سپیڈ ہے اس میں اگر یہ ویریشن اس لیول تک، زلزلے سے آپ کو پتا ہے اس کا وہ 24.5 کا اینگل بھی 23.5 کا آلموسٹ اینگل ہے جو جس کے اوپر ٹلٹ ہے، جس کے سے موسم بدلتے ہیں، وہ زلزلوں کی وجہ سے کئی بار ڈسٹرب بھی ہوا ہے۔ اور اگر اس کی اورینٹیشن جو ہے اگر رک کے ریورس ہو جاتی ہے تو سورج مغرب سے نکل آئے گا وقتی تو، اور اللہ تعالیٰ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب میں کوئی علامہ جامع نہیں، ایک شخص کو آپ کے ریسرچ پیپر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سود والی حدیث سنائی، اس نے کہا کہ مرزا نے جھوٹ بولا ہے، یہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ جی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں، اگر مسلم شریف کو آپ نے ضعیف ماننا ہے تو ٹھیک ہے، آپ منکرین حدیث ہو کے پرویزی ہو جائیں، میرے ساتھ کیا لینا؟ میں تو مسلمانوں کو دعوت دے رہا ہوں نا جو قرآن سنت کو مانتے ہیں۔ جی صاحب امیر معاویہ کے کافی کام سنت کے خلاف ہے، تو پھر آپ ان کو رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا بھی جواب میں کئی بار دے چکا ہوں آپ کو۔ دیکھیں میری ایک ویڈیو ہے 15 اہل سنت کے اماموں کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا موقف۔ ہم رضی اللہ عنہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی حالت میں دیکھا ہوا ہے، بس دیٹس اینف۔ باقی میں اگر کسی کو رضی اللہ عنہ نہ کہوں وہ بن نہیں جائے گا، جسے میں کہہ دوں اس سے بھی نہیں وہ بنے گا، جسے میں نہ کہوں اس کا ختم نہیں ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے، سائن کرنے سے انکار کر دے، اور ان پہ پیپروں پر بیوی سائن کرنے سے انکار کر دے، طلاق بیوی کا سائن کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اگر آپ نے 3 طلاقیں دے دی تو ختم ہو گیا، بیوی کا تو اختیار ہی نہیں ہے، بیوی تو خلا لیتی ہے۔ بینک میں 50,000 روپے جمع کروائے تھے 15 سال پہلے، اب وہ 5 لاکھ ہو گئے ہیں، 50,000 اپنے ہیں اور باقی 5 لاکھ سود ہے۔ کیا یہ سود کی رقم غریبوں میں؟ جی غریبوں میں ہی دیں، آپ نہیں استعمال کر سکتے، اور اس پہ ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی، کیونکہ حرام مال کے اوپر ثواب کی نیت کرنا حرام ہے۔ آپ نے اپنے ایک ریسرچ پیپر میں حضرت علی کی فضیلت والے حصے میں ایک حدیث آدھی بیان کی تھی آؤٹ آف کانٹیکسٹ، اس کا بھی جواب میں دے چکا ہوں۔ وہ آدھی حدیث نہیں تھی، حدیث پوری تھی۔ اس کے بعد ایک تابعی کا قول تھا، اور تابعی کا قول مرسل ہے۔ ابراہیم نخی نے کہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق پہلی دفعہ ایمان لے کر آئے، وہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ تابعی کا قول ہے۔ اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی اگر بغیر سند کے کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ حدیث یہ تھی کہ زید ابن ارقم نے کہا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت علی تھے، تو اس کے ساتھ وہ راوی حدیث کہتا ہے، جبکہ ابراہیم نخی کہتا تھا کہ سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ حضرت ابوبکر تھے۔ تو ابراہیم نخی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضرت ابوبکر فوت ہوئے ہیں 13 ہجری میں۔ جو شخص حضرت ابوبکر کی فوت ہونے کے 37 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، وہ کس نے کہہ رہا ہے کہ حضرت ابوبکر پہلے ایمان لے کر آئے؟ اور زید ابن ارقم جو ہے وہ سابقون الاولون میں سے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی پہلے ایمان لے کر آئے، تو وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا چھتر پھروا لیا انہوں نے، کہہ رہے ہیں حدیث آدھی لکھی، وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ علی بھائی میں نے کچھ علماء کی رائے سنی ہے کہ جمل اور صفین میں تو معلومات سیٹل ہو گئے، لیکن کچھ نامعلوم افراد نے رات کے وقت، اور کہانیاں پرانیاں گلاں ہو گئی ہیں یار، ہوں بھی کہہ دو رات کے وقت، ٹھیک ہے، دن دیہڑے کام پایا انہوں نے،